ورتل القرآن ترتيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین۔ تو تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ البقرہ 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا ربنا وابعث فيهم رسولا دھیان سے سنیں، میں نے یہاں پہ رسولہ پہ اسٹاپ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو رسولن نہیں پڑھیں گے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو رسولا میں را جو ہے اس کو ہیوی کریں، اس لفظ کو دوبارہ پڑھیں۔ رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب۔ اس میں دو چیزیں ہیں، آیاتک، کاف کی زبر کو انڈر لائن کریں، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ علیہم آیاتک ویعلی، عین کا جو مخرج ہے وہ حلق کا درمیانی حصہ ہے، یعلی، یعلی نہیں پڑھنا اس کو، اور یعلمہم الکتاب، کتاب قلقلہ جو ہے وہ اپنے ڈراپ کر دیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ جی دوبارہ سے پڑھیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ إِنَّكَ أَنْتَ، انت میں جو حمزہ ہے پہلا، اس کو اپنے سختی سے پڑھنا ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ، پھر سے پڑھیں اسے۔ إِنَّكَ ابھی أَنْتَ بھی ویک ہے، الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابھی بھی ویک تھا، اسٹرانگ پڑھیں۔ جی إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سختی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیپریٹلی پڑھیں،
انک انتل انتل، ایسے نہیں پڑھیں گے کہ انک انتل. جی اب سمجھ آئیے. انک انت العزیز الحکیم. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی یہاں سے پڑھیں سم الغفار. آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. جی. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اس میں جو ہے نا عین، عن ملتی، عن ملتی، اس کو عین کو آپ اس کو درست ادا کریں. جی آپ اس کو ایسے امیجن کریں جیسے آپ کوئی چیز سکویز کرتے ہیں گلے میں، کوئی چیز کو آپ اندر جیسے کہتے ہیں نا نگلنا، اس طرح آپ عین کی آواز کو ایسے عین عم، اس آواز کو گلے کے اندر لے کے جائیں. ہاں جی ٹرائی کریں، پھر سے گلے کے اندر سے آواز لانے کی کوشش کریں. إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ٹھیک ہے شاباش. یہ جو ہے نا وَلَقَدِ اصْطَفَيْ فَيْ، یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو کون سا رول ہو رہا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، کون سا رول ہو رہا ہے؟ حرف لین ہے. حرف لین ہے، پھر اس کو نرمی سے موڑ کے پڑھنا ہے. دِسْطَفَيْ، فے نہیں پڑھنا، فَي آواز تھوڑی باریک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے تو آواز کو پہلے ہاں جی نرمی سے موڑ کے پڑھیں گے اس کو. دنیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. زیر کو باریک کریں، لامی، لامے نہیں پڑھنا، لامی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ. آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی تلاوت میں جو زیر ہے اس کو باریک رکھیں. ٹھیک ہے، آپ کی تلاوت میں زیر جو ہے وہ مجہول ہے. مجہول مین کہ اس طرح باریک نہیں ہے جس طرح باریک ہونی چاہیے. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جس حرف کے نیچے زیر آئے اس حرف کی باریکی جو ہے اس کو اپنے کانشیسلی جو ہے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا پارا جو انشاءاللہ وہ کل جو ہے انشاءاللہ کل ہمارا جو ویک میں لاسٹ کلاس ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ کل یہ پارا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو میں آپ کو تھوڑا انفارم کرنا چاہتی ہوں کہ جو نیکسٹ پارا ہے ہمارا جب وہ سٹارٹ ہوگا اس سے پہلے آپ کے پہلے پارے کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ میں خود کروں گی انشاءاللہ، اور وہ لائیو اسیسمنٹ ہوگی. کوشش کریں کہ آپ سب لوگوں نے اس ٹیسٹ میں ضرور آنا ہے، اور جس کی اسیسمنٹ اور جس کے لیکچر اس کا رزلٹ جس کا کلیئر ہوگا وہی سیکنڈ پارا میں آئے گا، اس کو ہی اجازت ہوگی. بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ جن کے پورے پہلے پارے کے لیکچرز ود رولز جتنے ہم نے کر لیے ہیں وہ پورے ہوں گے، وہ اپنی اس چیز کی اٹینڈنس جو ہے وہ دے گا تو ہی وہ نیکسٹ پارا کی نیکسٹ کلاس میں آ سکے گا. اس لیے نیکسٹ پارا کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے ان لیکچرز کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ نیکسٹ پارا میں جو نیکسٹ چیزیں اسٹڈی کروائی جائیں گی ان کی بیس آپ کے پہلے پارے میں ہے. اگر آپ کا پہلا پارا اور آپ کے پہلے رولز جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں تو آپ کو سیکنڈ کیا سمجھ آئے گا. اس کے لیے کمپلشن ہے کہ اپنے پہلے پارے کے لیکچرز کو کمپلیٹ کریں. یوٹیوب پر جائیں، ان کو سنیں، ان کے نوٹس بنائیں، ان کو کلیئر کریں. کوئی کوئری ہے، کوئی کویسچن ہے پوچھیں، لیکن پہلے پارے کے لیکچرز سارے کمپلیٹ ہونے چاہیے. آپ کے نوٹس جو آپ بناتے رہے ہیں انشاءاللہ ان کا PDF لیا جائے گا، وہ چیک کیے جائیں گے، اور پھر آپ کی اورل اسیسمنٹ ہوگی اور آپ کے لیکچرز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی تو آپ نیکسٹ پارا میں آئیں گے. اس کے بارے میں آپ سب شیورٹی لے لیں
آپ کو اسی ویک میں یہ اپنے لیکچرز کمپلیٹ کرنے ہیں، کیونکہ کل انشاءاللہ پارہ کمپلیٹ ہوگا، تو آپ کے پاس فرائیڈے ٹو سنڈے جو ہے وہ ڈیز ہوں گے، ان میں آپ نے یہ ساری چیزیں کلیئر کرنی ہے. پھر آپ کا ٹیسٹ وغیرہ نیکسٹ ویک میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا. یہ بات یاد رکھنی ہے، نیکسٹ ویک میں آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کی اسیسمنٹ ہے. چاہے 2 دن ٹیسٹ میں لگ جائیں یا 3 دن ٹیسٹ میں لگ جائیں، تو وہ انشاءاللہ وہ آپ سب کا ٹیسٹ ہوگا. جی انیلا مرزا، آپ نے 131 جو ہے وہ آیت پڑھنی ہے انشاءاللہ. اسی میں تھوڑا سا پوچھ لیتی ہوں اور تلاوت بھی جج کر لیتی ہوں. چلو اسٹارٹ کریں. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. جی شاباش. اچھا اس میں یہ اصلاح کے پوائنٹس نوٹ کر لیں. اذ قال له ربه، رب آپ کی جو را ہے پہلے بھی بتایا گیا تھا، آپ کی را میں تفخیم موٹائی جو ہے وہ اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کی را میں تکرار نہیں آتی، وائبریشن نہیں آتی. جب آپ کی را میں وائبریشن آئے گی را ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے، ویسے آپ اپنی طرف سے ہیوی کر رہی ہیں اور ہیوی ہے بھی، صرف اس میں تکرار نہیں ہے، وائبریشن نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لائٹ را لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے تکرار کی کوشش کرنی ہے، جیسے را ایسے پڑھنا ہے، را پڑھیں ذرا. ہاں یہ ٹرائی کرنا ہے آپ نے، فری ٹائم میں ضرور اس کو ٹرائی کریں کہ آپ کی را میں تکرار آنی چاہیے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ پھر آپ کا را ٹھیک ہو جائے گا. ایک چیز. دوسرا آپ نے یہاں پہ ربہ، اس میں مد منفصل کی مقدار کو آپ نے پراپر نہیں کیا، اور جب آپ نے اسلم پڑھا ہے تو اس میں حمزہ کو ویک کر دیا. آپ میں سے بیشتر اسٹوڈنٹس ہیں یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کا حمزہ ویک ہو جاتا ہے. کائنڈلی اس چیز کو کانشیسلی پڑھا کریں. آپ اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کے دوران میری بصیرت کی نگاہ، جو میری بصیرت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے کہ مجھے پڑھتے ہوئے اپنی غلطی کا فوراً اندازہ ہو جائے. آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ جو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو تلاوت کے دوران اس چیز کے بارے میں ان کو ہاؤ نو ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر جن کو نہیں ہوتی وہ بھی اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں انشاءاللہ ان کو پڑھتے ہوئے ہی اپنی غلطی خود ہی ڈائگنوز ہو جائے گی. دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے پڑھا قال اسلمت لرب اس کو آپ نے زیادہ لمبا کر دیا. ٹھیک ہے، چلیں باقی الحمدللہ ٹھیک تھا. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے راہیلہ باجی. قاری قرآن کی جو گرپ ہوتی ہے اور اس کے پڑھنے کی جو مشق ہوتی ہے، جو پریکٹس ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے. وہ کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ وہ یہیں سے تو پتہ چلتی ہے کہ وہ وقف پر اپنے سانس کو کس قدر کنٹرول کر لیتا ہے. جب جہاں اس نے وقف کرنا ہوتا ہے سننے والے کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اندر سے اس کا سانس ختم ہو چکا ہے اور وہ ایسے جا کے سٹاپ کر رہا ہے جیسے ابھی وہ سانس ٹوٹا ہے اور اس نے آخری لفظ جو مرتے مرتے پڑھا ہے. اس کے سانس کی گرپ اس پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کچے قاری قرآن کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کہاں رکنا ہے. وہ جلدی جلدی لفظوں کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو لگتا ہے میرا سانس ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی لفظوں کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اٹس رانگ. آپ کی تلاوت کو یہ متاثر کرتا ہے. آپ کو چاہے چھوٹا وقف کر لیں لیکن اس وقف پر آپ کی گرپ ہو، سانس کنٹرول ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے الف مدہ کو کھینچ کے پڑھا ہے انیلا مرزا کی طرح. آپ نے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، آپ نے الف مدہ کو کھینچ کے پڑھا ہے. اور یہاں پر ام کنتم شوہا، شو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے. آپ کی پیش مجہول ہے، وہ ہونٹ صحیح سے گول نہیں ہوتے وہاں پہ. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اصلاح کی باتیں یہ ہیں کہ پہلی چیز جب آپ نے تلاوت شروع کی تو آپ کو بسم اللہ نہیں بلکہ کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ احکامات ہم نے ان ویری سٹارٹ پڑھے تھے. آپ کو تعوذ پڑھنا تھا کیونکہ آپ سورت کے درمیان سے پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی تلاوت میں جو یا ہے اور خاص طور پہ یا مشدد یا تشدید کے ساتھ ہے، اس کو جب آپ سختی سے پڑھتی ہیں تو آپ اس میں زا پڑھتی ہیں.
اوتین بیو پڑھا آپ نے، تو یہ لفظ ہے اوتین بیون، بیون، اس کو پڑھیں آپ کچھ بہتر ہے۔ ایک اور چیز جو میں نے کل بھی بتائی تھی کہ حروف مدہ پر ناک میں آواز جاتی ہے اور آپ کی ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے، اس پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ کافی جگہ پہ آپ نے ایسے ہی پڑھا ہے اوتی النبیون من ربہم، بیو، بیو نہیں پڑھنا، بیون پڑھیں ذرا جی اوتی النبیون بیو، ہونٹ باہر کی طرف، بیون، نبیون ابھی کچھ بہتر ہوا ہے۔ دوسری چیز اس کے آگے ہی ہے مر، جلدی سے نون کو را میں مرج کریں، جلدی سے، گیپ نہیں آنا چاہیے۔ مر ربہم پڑھیے، من ربہم میم کو باریک کریں، مر ربہم، من ربہم شاباش۔ اسی طرح سے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مون نہیں پڑھنا، اس کو پڑھیں، اس کو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ نہیں، ابھی بھی ناک میں آواز ہے، مسلمون، مسلمون ٹھیک ہے، اس کی ٹرائی کرنی ہے آپ نے کہ ناک میں آواز نہ جائے۔ اور میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو یہ چیز باور کروا دوں کہ آپ کا ٹیسٹ ہے اس پورے پارے کا، اور وہ ٹیسٹ انشاءاللہ میں خود لوں گی اورل۔ اب اس میں آپ فردر مت پوچھیں کہ آپ سے کیا کیا سنا جائے گا، آپ کو جو کچھ پڑھایا گیا ہے وہ سب آپ کا ٹیسٹ ہے، وہ انکلیوڈ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ کل پارا کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ جو اس پارے کے ٹیسٹ کو کلیئر کرے گا وہی سیکنڈ پارا میں سیکنڈ کلاس میں آ سکے گا، ٹھیک ہے، اور اس پارے کا ایک رزلٹ ہوگا جو آپ کو دیا جائے گا۔ تو اس لیے سب جو اسٹوڈنٹس ہیں کوشش کیجیے گا، محنت کیجیے گا، اور انشاءاللہ اچھا ٹیسٹ دینے کی کوشش کیجیے گا۔ تلاوت کی اسسمنٹ علیحدہ ہوگی، آپ کی تھیری اور تطبیق اور مخارج ان چاروں کی اسسمنٹ علیحدہ ہوگی، اور ایک اور اسسمنٹ ہوگی آپ کے لہجے کی، کہ آپ تلاوت جو ہے وہ کس لہجے اور کس انداز میں کتنا آپ نے خود کو امپروو کیا ہے، آپ کا لہجہ پہلے سے کتنا امپرووڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ پارٹس ہوں گے جن میں آپ کی اسسمنٹ ہوگی آپ کی تلاوت کی۔ را کی ادائیگی میں اگر ہم اردو میں دیکھیں تو اس میں نہ وائبریشن ہوتی ہے، نہ ہی تکرار ہوتی ہے، نہ ہی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، نہ ہی اس کو موٹا باریک کی کوئی ڈفرنس ہوتا ہے۔ عربی زبان میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں را کے لیے، عربی زبان میں دو چیزیں ہیں امپورٹنٹ، کس کے لیے؟ را کے لیے۔ نمبر 1 کہ را جو ہے اس میں تکرار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، را میں تکرار ہے، وائبریشن ہے، جیسے را را را۔ اگر میں سمپل پڑھوں را را وائبریشن کے بغیر تو وہ را کبھی بھی موٹا نہیں پڑھا جا سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے را کی ادائیگی میں وائبریشن ضروری ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ضرور ہوگا جیسے کوئی ربڑ بینڈ ہو، ربڑ بینڈ کو جو آپ کھینچتے ہو، اسٹریچ کرتے ہیں، آپ اس کو سینٹر سے تھوڑا موو کریں، اس کو ہلائیں، تو اس کی موومنٹ کیسی ہوتی ہے؟ مسلسل کنٹینیوسلی وہ ہلتا جاتا ہے، خود بخود ہلتا ہے۔ آپ ایک دفعہ ٹچ کرتے ہیں اور وہ ہلتا جاتا ہے، اس کی وائبریشن ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ کی را میں آپ کی زبان کی جو نوک ہے، اس کی جو بیک ہے، وہ ایسے ہی ہلتی ہے مخرج میں، ٹھیک ہے، اسی سے وائبریشن ہوتی ہے، اسی سے را میں تکرار آ جاتی ہے، اسی سے را موٹا ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کے؟ اب لکھیں مخرج، کہ را کا مخرج کیا ہے۔
را کا مخرج ہے، کیونکہ آپ نے ماؤتھ اسٹرکچر سارا یاد کر لیا ہوا ہے، دانتوں کے نام بھی آپ کو یاد ہیں، زبان کے حصے بھی آپ کو یاد ہیں. اب انشاءاللہ میں صرف وہ نام بولوں گی اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. زبان کے باریک کنارے، ٹھیک ہے، زبان کے باریک کنارے. یا آپ اس کو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ زبان کی طرف ہوتی ہے، طرف کہتے ہیں کنارے کو، اور چونکہ دو طرفیں ہیں تو اس لیے اس کی جمع کو اطراف کہتے ہیں. الف طا را الف فا، اطراف. زبان کے اطراف ایک لفظ آتا ہے میم و عین، وہ بنتا ہے ما عربی میں ساتھ کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی آپ نے سنا ہے ان اللہ مع الصابرین. تو زبان کی اطراف مع، زبان کی پشت. اب آپ یہ لکھ لیں باتیں، پھر میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. زبان کے اطراف مع، زبان کی پشت جب ثنایا علیہ ربائی کے مسوڑوں کو لگے تو را ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر یہ اسٹیٹمنٹ بولتی ہوں. زبان کی اطراف مع، زبان کی پشت جب ثنایا علیہ ربائی کے مسوڑوں کو لگے تو را ادا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں ان ناموں کے بارے میں. زبان کی اطراف میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ زبان کے جو باریک کنارے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ زبان کے باریک کنارے کس کے سامنے ہوتے ہیں؟ دانتوں کے سامنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں نے مع زبان کی پشت بولا ہے. اب آپ دیکھیں کہ زبان کی پشت جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے. زبان کی پشت اوپر کو کہتے ہیں زبان، یا زبان کی پشت نیچے کو کہتے ہیں. پشت ہمیشہ، بیک ہمیشہ اوپر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے گھوڑا ہے تو گھوڑے کی پشت اوپر ہوتی ہے، بکری کی پشت اوپر کو کہتے ہیں جہاں پہ سواری کی جاتی ہے. اسی طرح زبان کی پشت اوپر جو اس کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں. زبان کی جو نوک ہے نا، اس کے پیچھے جو حصہ شروع ہو جاتا ہے وہ اس کی پشت ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے جب زبان را کی ادائیگی کرتے ہیں تو ساری زبان اوپر بینٹ نہیں ہوتی، اوپر کو وائبریٹ نہیں کرتی، صرف زبان کی نوک کے پیچھے والا حصہ وائبریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، آپ بے شک پڑھ کے دیکھ لیں. تو زبان کے اطراف مع پشت زبان جب. اب یہ جو حصے ہیں، کنارے جو ہیں، یہ کہاں کہاں لگتے ہیں؟ دانتوں میں ثنایا علیہ کو اور ربائی کو اور اس کے مسوڑوں کو لگتے ہیں، تو یہ را ادا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ لکھیں، حمزہ لکھیں الف کی صورت میں، اوپر اس کے زبر ڈالیں، ساتھ میں را ساکن لکھیں، اور اب آپ اس کو پڑھیں. حمزہ زبر را ار، حمزہ زبر را ار. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان کی نوک جو ہے، اس کی جو پشت ہے وہ اوپر اٹک جائے گی، اور آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کی زبان کہاں لگ رہی ہے اور کیا چیز وائبریٹ کر رہی ہے. آپ پڑھیں ار، ار، اور. ار چونکہ باریک ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو ہم ار نہیں پڑھیں گے، یہ باریک ہوگا. ار، اور یہ موٹا ہے، اور ار یہ بھی موٹا ہے، اس میں وائبریشن زیادہ ہے. ار، ار، اور. آپ کو اپنی وائبریشن فیل ہو رہی ہے. اگر جس کو وائبریشن فیل نہیں ہو رہی تو وہ اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے لیے مثال جیسے بچپن میں آپ نے یا بچوں کو دیکھا ہو یا خود کیا ہو کہ آوازیں بڑی کامن ار، یہ ایک اس طرح کی آپ گیم سمجھ لیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو تقریباً بچپن میں ہم کرتے رہے ہیں ار. تو آپ اس طرح کی گیم کر کے
یا پریکٹس کر کے آپ اپنی وائبریشن کو کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ را پڑھتے ہوئے آپ کی وائبریشن زیادہ آ جائے گی. زیادہ چاہیے نہیں، لیکن جن کی بالکل نہیں آتی ان کی ڈیولپ ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے جیسا کہ مر ربہم، مر اب دیکھیں وائبریشن آ رہی ہے، مر ربہم وائبریشن آئی تو را بھی موٹا ہو گیا. پھر قرآن پاک میں آتا ہے من یتبع الرسول، را بھی موٹا ہو گیا، وائبریشن بھی آ گئی. پھر آتا ہے وجوہکم شطرہ. ٹھیک ہے، تو آج الحمدللہ آپ نے را کا مخرج اور اس کی ادائیگی، اس کی چند اہم باتیں وہ آپ نے سیکھی ہیں انشاءاللہ. لیکن مزید آپ اس میں تبھی سیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی لیسن ہے. آپ نے اپنے لیسن کو جو پریویس ہیں ان کو چیک آؤٹ کریں، اپنے ویڈیو لیکچر کو کمپلیٹ کریں، اپنے نوٹس کلیئر کریں، اور نیکسٹ جو ہمارا لیسن ہے پارا ہے اس کے لیے ریڈی ہو جائیں. لیکن پہلے پارے کو کلیئر کرنا ہے آپ نے. تو سب لوگوں نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا سا ٹیسٹ دینا آپ لوگوں نے. سیکنڈ پوائنٹ، اس میں جو پوائنٹ ہے ایک تو یہ تھا وائبریشن، اور دوسرا اس میں ہے موٹائی. چونکہ اردو میں نہ اس کو موٹا پڑھتے ہیں نہ اس میں وائبریشن ہوتی ہے. تو عربی زبان میں زبر اور پیش کی صورت میں یا زیادہ تر اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. خالی بھی آپ را پڑھیں گے نا، بچوں کو خالی بھی پڑھائیں گے حروف الہجا میں بھی، تو آپ اس کو را نہیں پڑھائیں گے، رے نہیں پڑھائیں گے، را ہی پڑھائیں گے. وہ جب اس پر زیر آتی ہے تو یہ باریک ہوتا ہے، ادروائز اس کو ہم ہیوی ساؤنڈ ہی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز تھی. را کی صفت کیا ہے؟ را کی صفت ہے تکرار، وائبریشن. جن سٹوڈنٹس کی نہیں تھی نا پڑھنے میں، تو ان کو اسی لیے اس چیز پر بتایا گیا کہ آپ کی را جو ہے وہ تکرار کے ساتھ ادا نہیں ہو رہی. اس کو را تکرار کے ساتھ ادا کریں، پھر انشاءاللہ موٹی بھی ہو جاتی ہے. جی ابھی کوئی اور پوائنٹ ہے تو کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.